بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رواه الترمذي. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بحر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو علم ہے آج یکم محرم الحرام ہے، 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کے پہلے دن ہی تاریخ کی روشنی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اگرچہ ان تاریخ کے اندر کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی 26 ذی الحجہ کہتا ہے، کوئی 27 ذی الحجہ کہتا ہے، لیکن عموماً حالات کو جب مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، میں اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے یہ بات آپ کو یاد دہانی کے طور پر یاد کروانا چاہتا ہوں۔ جس طرح ذی الحجہ حرمت والا مہینہ تھا، اسی طرح محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی مسلمان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگیوں کو اچھالا جاتا ہے، کسی سے حیا نہیں ہے۔ ہم ہر ایک چیز بالکل اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اگر ہم صحابہ کا دفاع نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر صحابہ کا دفاع کیا ہے وہی کافی ہے۔ یہ دنیا ساری ایک طرف ہو جائے اور قرآن ایک طرف ہو، اور قرآن کے اندر خالق ارض و زمان نے جن شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، یہ دنیا مل کے بھی ان کا بال باقا نہیں کر سکتی۔ لیکن سامعین کرام، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالق ارض و سما نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان و فضیلت کو بیان کیا ہے، اسلامی تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر
بہت کم شخصیات ایسی ہوا کرتی ہیں جن کو اسلام بڑی تفصیل سے بیان کیا کرتا ہے، جن کو تاریخ بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر ہمیں بتلائیے، ہمیں دکھلائیے کہ جنتی لوگ کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں النبی من اہل الجنہ وابو بکر وعمر من اہل الجنہ وعثمان من اہل الجنہ۔ اس کو فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی بھی جنتی ہوں، میرے 2 وزیر بھی جنتی ہے اور میرا عثمان بھی جنتی ہے۔ میں کیا مثال بیان کروں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تبصرے سننے کا لائق ہے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہے کہ جہاں میرے خاوند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں دفن ہے، میرے بابا ابو بکر دفن ہے، میں گئے بغیر دوپٹے کے، بغیر سر ڈھانپے اس حجرے میں داخل ہو جایا کرتی تھی۔ تعظیم کا عالم دیکھے، جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن ہوئے ہیں، میں کبھی بھی اس جگہ پر بغیر دوپٹے کے کبھی داخل نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتی ہے مجھے عمر کا حیا آتا ہے، مجھے عمر سے حیا آتا ہے۔ وہ ایک زمین میں دفن شدہ شخص جس کی فضیلت کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی بیان کرتی ہے، اور جس کی فضیلت کو تاریخ کے اوراق بھی بیان کرتے ہیں، اس سے اما ایسا فرماتی ہے کہ مجھے حیا آتا ہے۔ وہ اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی فضیلت بیان کرتی ہے اور جن سے بہت ساری احادیث مروی ہے، 2210 روایات اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 539 روایات مروی ہیں۔ ذخیرہ حدیث کے اندر 539 روایات کو بیان کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لوگوں کو جب اپنے آخری ایام میں ہے، جب ایام شہادت کے اندر موجود ہے، جب آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لوگ دیکھتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رات کے امام کو خواب آتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر ایک محل ہے، اس محل کے باہر ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا ہے۔ میں وہاں داخل ہونا چاہتا ہوں، اے عمر مجھے تیری غیرت وہاں داخل نہیں ہونے دیتی۔ آپ فرماتے ہیں اے رسول اللہ او علیہ یغار، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھ سے غیرت کھاتے ہیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آخری ایام کے اندر بھی غیرت کھا تو اللہ کے پیغمبر مجھ سے غیرت کھا رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں۔ آپ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کہ آخری عمر میں بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ کے جسم کے اوپر زخم لگے ہوئے ہیں، پیٹ سے زخم سے خون بہ رہا ہے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ عیادت کرتے آتے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کی تہبت آزاد اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پاس بلایا، کہا بھتیجے اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور اپنے ازار کو، اپنے تہمت کو اپنے ڈھکنوں سے اوپر رکھا کرو، اس سے تیرا کپڑا زیادہ دیر چلے گا اور تجھے اللہ کا تقوی بھی حاصل ہوگا، ڈر بھی حاصل ہوگا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں اپنے ساتھیوں سے کس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تبلیغ کر رہے ہیں، آج کر کے دکھاؤ، آگے سے لاکھوں دلیلیں ملیں گی، آگے سے لاکھوں ہیلے بہانے ملیں گے، حجتیں ملیں گی۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کس طرح لوگوں کی تربیت کیا کرتے ہیں، کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بن حسن بن حذیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قریبی شخص ساتھی تھا، حر بن قیس، یہ اس کا چچا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے دربار میں لے جایا جائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا، کتاب اللہ پر عمل ہوتا، اس کو زیادہ قریب رکھتے تھے۔ یہ حر بن قیس کو قرآن پر بڑا عبور حاصل تھا، بڑا باعمل آدمی تھا، اس لیے آپ نے اس کو بڑا قریب رکھا ہوا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاضہ بن حسن بن حذیفہ کو اجازت دی، وہ آپ کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اے خطاب کے بیٹے واللہ آپ نے ہمیں مال نہیں دیا، آپ نے ہمارے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہے، وہ اس کو مارنے کے لیے لپکتے ہیں۔ حر بن قیس فوراً پڑھتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اس کو معاف کر دیجیے، اس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوئی تمیز نہیں ہے، آپ جاہلوں سے اعراض کریں، آپ ان سے دور رہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ قرآن کی آیت سنی فوراً ٹھنڈے ہو گئے۔ اگر ہمارے جیسا ہوتا، آگے سے اگر قرآن سنایا بھی جا رہا ہوتا تو ہم 7 لاکھوں دلیلیں پیش کرتے، سامنے والے کو جھوٹا ثابت کرتے۔ خاص طور پر اگر کوئی مولوی ہوتا تو وہ کہتا کہ تیری جرأت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا ثابت کرنے۔ تو وہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت ہے، قرآن پڑھا گیا فوراً ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ زخم لگے ہوئے ہیں، اور زخم لگا ہے، دوسرا دن ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابی نے آ کے اٹھایا، آپ نے کہا کہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وہ ہٹے کٹے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کرسیوں پر، اپنے دفاتر پر، روپیہ پیسہ موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، گھر میں راشن موجود ہے، کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ آپ فرماتے ہیں اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم لگے حالت پر اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ عاجزی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنی ہے، آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین کی اجازت کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یقرأ علیہ عمر بن الخطاب السلام ویستأذن، جا کے پہلے عمر کے بیٹے عبداللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سلام کہتے ہیں۔
اور کہنا عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. یہ عاجزی ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ نے ساتھ یہ کہا بیٹا جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، جا کے کہنا عمر بن خطاب نے یہ کہا. آپ نے اس وقت یہ بات کہی کہ جب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں آپ نے میری میت کو اٹھا کے پھر لے کے جانا ہے. ہو سکتا ہے میری زندگی کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے کہ میں امیر المؤمنین ہوں اس حالت میں مجھے انہوں نے اجازت دی ہو میری میت کو اٹھا کے ان کے دروازے پر لے جانا اور ان سے پھر اجازت طلب کرنا. اگر وہ اجازت دے تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا، نہیں تو مجھے عام لوگوں کے قبرستان میں لے جا کے دفن کرنا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیسی شخصیت ہے، اور جنہوں نے بڑے ملکوں کا فتح کیا، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، اس نے لوگوں کے ایسے ایسے کارنامے لوگوں کے ساتھ کیے، گورنر مقرر کیے، جیل خانے بنائے، دفاتر بنائے، مسکینوں کے بہانہ یتیموں کے بہانہ لگائے، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا، سب کچھ کرنے والے یہ کوفہ کے اندر، عراق کے اندر، حمص کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو مقرر کیا، اور مقرر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اچھے گھوڑے پر سواری نہیں کرنی، باریک کپڑا نہیں پہننا، عمدہ کھانا نہیں کھانا، جب تم روٹی پکاؤ آٹے کو چھانے بغیر ہی کھانا پکانا ہے، روٹی پکانی. آپ نے ساتھ کوئی غلام نہیں رکھنا. آئے سنیں تاریخ نے کیسے واقعات لکھے ہیں. سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو حمص کا گورنر مقرر کیا. کچھ سال گزرے، اس روایت کو بیان کرنے والے خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں ایک وقت آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص پہنچے، لوگوں سے مخاطب ہوئے بتلاؤ تمہارے گورنر کا کیا حال ہے. لوگوں نے پہلی مرتبہ ہی کہا ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایات. آج لگا کے دکھاؤ کوئی. اگر تیرا قتل نہ کر دیا جائے تو پھر کہنا، اور کسی ایم ایل اے کسی ایم پی اے کے خلاف بات کر، کسی کونسلر کے خلاف بات کر، تیرا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا. گورنر ہے، رعایا کی شکایت ہے کہ ہمیں 4 شکایتیں لگائی. پہلی شکایت کہ سعید بن عامر صبح دیر سے ہمارے پاس آتا ہے، دن روشن ہو جاتا ہے پھر آتا ہے. دوسری شکایت کی، کہنے لگے کہ دن کو یہ ہماری بات سنتا ہے، رات کو ہماری بات نہیں سنتا. تیسری شکایت لگاتے ہیں ہر مہینے میں 1 دن یہ ہمارے پاس نہیں آتے. چوتھی شکایت کی کہ ان کو کبھی کبھی غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، ان کے حواس گم ہو جاتے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عامر کو عوام کے اندر کھڑا کیا، بتلایا تیری رعایا کو تجھ سے یہ شکایات ہے، ان کے جواب دو. پہلی شکایت آپ نے اس آدمی کو حکم دیا کہ بتلاؤ تمہیں پہلی شکایت کیا ہے. کہا دن کو روشن ہو جاتا ہے، یہ تاخیر سے آتے ہیں. آپ نے فرمایا سعید اس کا جواب دو. آپ فرماتے ہیں امیر المؤمنین میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، اہلیہ بیمار ہے، میں خود آٹا گوندتا ہوں، پھر اس کے خمیر کے ابلنے کا انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی پکاتا ہوں، کھاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، پھر میں اپنی رعایا کی طرف آتا ہوں. ساتھ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال ہے کہ یا اللہ سے دعا کرتے ہیں میرا سعید بن عامر کے متعلق خیالات کو، گمان کو غلط ثابت نہ کرے. دوسری بات پوچھتے ہیں کہ یہ رات کو ہماری بات نہیں سنتے. کہا سعید اس کا جواب دو. کہا امیر المؤمنین دن میں نے لوگوں کے لیے رکھا ہے، رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہے. کس نے رکھی ہے رات؟ رات تو ہم نے انٹرنیٹ کے لیے رکھی ہے.
رات تو ہم نے اپنی محفلوں کو سجانے کے لیے رکھی ہے اور دن ہم نے سونے کے لیے رکھا ہے. راتوں کو ہم گپے ہانکتے ہیں اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں. وہاں گورنر کا عالم دیکھو, کہا امیر المومنین دن میرے لوگوں کے لیے ہے, میری رعایا کے لیے ہے, رات میرے رب کے لیے. تیسری بات پوچھی گئی, تیسری شکایت, کہا یہ مہینے میں ایک دن ہمارے پاس نہیں آتے. کہا سعید اس کا جواب دیجئے. فرمایا امیر المومنین ایک سوٹ ہے, ایک جوڑا ہے, مہینے میں ایک مرتبہ اس کو دھوتا ہوں, خادم کوئی نہیں ہے, خود ہی دھوتا ہوں, اور دھونے کے بعد اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں. جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر بیٹھ کے میں اپنے لوگوں میں آیا کرتا ہوں, اور لاکھوں کروڑوں کے کپڑے خرید کے اپنی الماریوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں. جب مساجد میں کہا جائے آؤ تو آگے سے جواب دیتے ہو کپڑے صاف نہیں ہیں. کوئی دوست کہے آؤ کسی ڈنر پر جانا ہے, ریسٹورینٹ میں جانا ہے, کہتا ہے 2 منٹ صبر کر, ابھی کپڑے چینج کر کے آ. اور رب کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیرے کپڑے ناپاک ہیں اور کپڑے ناپاک نہیں ہیں. رب نے تجھے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ تم میرے سامنے آ کے سجدہ نہیں ہو سکے. یہ واضح ہوا کہ رب نے تجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو اللہ اکبر کی صدا سن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کامیابی کی راہ کو سن کر کے بھی تو نے انسنا کیا ہے اور تیرے رب نے تجھے اپنی راہ سے ہی ہٹا دیا. چوتھی شکایت, کہا کسی کھا کے گر جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں لگتا. پوچھا سعید اس کا جواب دیجئے. فرمایا امیر المؤمنین میں ابھی مشرک تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے مشرکین نے سولی پر چڑھایا تھا اور انہوں نے اس وقت کہا کہ خبیب بتلاؤ اگر تیری جگہ پر آج اللہ معاف کرے نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو تو کیا کرتا. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے پاؤں میں یہ بیڑیاں ڈلوانا منظور کر لیتا, اپنی اولاد کو چھوڑنا منظور کر لیتا, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا جھوڑنا بھی گوارا نہ کرتا. کہا ان کفار نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میں غشی کھا کے گر جاتا ہوں کہ مجھے کل کو اللہ نے پوچھ لیا انسانیت تو تھی نا, تو نے خبیب کی اس وقت کیا مدد کی. آج ہمارے ہاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا, لاکھوں موبائل لے کے آ جاتے. کوئی کنار روڈ نہر پر کانچ سمیت گر جائے لوگ نکالنے کے لیے نہیں آتے, کیمرے لے کے مووی بنانے کے لیے پہنچ جاتے. ہمارا عالم یہ ہے, وہاں وہ منظر یاد آتا ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ غشی کھا کے زمین پر گر جاتے ہیں کہ اے امیر المومنین وہ وقت یاد آتا ہے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. یہ تھے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار ان کو دیے. کہا سعید اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر لو. جب یہ مال ان کے ہاتھ میں آیا رونے لگ پڑے, اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں دیکھ دنیا کا فتنہ ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, اگر تو میری مدد کرے تو آ ہم اس مال کو اپنے غلباء کے اندر تقسیم کرتے ہیں. وہ 1000 دینار لیے اور لوگوں کے اندر بانٹ دیے. آج بینک بنے ہوئے ہیں, گھر کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں, اپنے جو چھپے ہوئے لاکھ ہیں ان کو بھرا ہوا ہے, لیکن نہ آنکھیں بڑھتی ہیں نہ پیٹ بڑھتا ہے. رشوت لیے جا رہا ہے, سود لیے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھلائے جا رہا ہے. رب کائنات کا نہ خوف ہے نہ رب کائنات کی خدائی کو دیکھتا ہے نہ انسانیت کو دیکھتا ہے. بس اس کو ہے اپنے پیٹ کی ہے, اپنے حوث کی ہے, اپنے آنکھوں کے نشے کو بھرنے کی ہے. نہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا, میں اپنے رب کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں. کچھ نہیں دیکھتا
کسی جاتی ہے، سب ستم کیا جاتا ہے، بولتے نہیں ہے، آواز نہیں نکالتے ہیں، لوگ لوگوں سے کچھ پوچھتے ہیں، لوگ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، سب کچھ کیے جا رہے ہو، اور لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھو جن کے متعلق خالق اعظم نے سوال فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور تو بورڈ کے پیپر لاہور بورڈ میں دیتا ہے، گجرانوالہ بورڈ میں دیتا ہے، فیصلآباد بورڈ میں دیتا ہے، سرگودا بورڈ میں دیتا ہے، دنیا کائنات کے بورڈ میں دیتا ہے، وہ بورڈ دے جو اللہ رب العالمین نے خود منتخب کیا ہے، اس میں اللہ امتحان لینے والا ممتحن بھی خود ہے، بچہ بھی خود دے رہا ہے، ٹیسٹ بھی خود کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ٹیسٹ لیا ہے، ان لوگوں کی کامیابی پر اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، اور ان سرٹیفکیٹ کے مانتے ہوئے پڑھتے ہوئے پھر بھی اگر تو صحابہ پر تبرہ کرے گا، تیرے تبرہ کرنے سے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتا ہے، دیکھ جب میرے آقا زندہ تھے تب بھی وہ دائیں بائیں تھے، آج اگر میرے آقا روضہ نبوی میں موجود ہے، وہاں تدفین ہے، پھر بھی وہ میرے نبی کے وزیر آج بھی دائیں بائیں میرے نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ اگر تیری یہ سازش ہے کہ میں حرمین پر قبضہ کر کے روضہ نبوی کو پھاڑ کے ان دونوں کی میتوں کو وہاں سے نکال کے باہر پھینک کے سزا دوں گا، اور سن لے جب تک ان بدنوں میں جان ہے، ان زبانوں پر رب کا قرآن ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، ہم ان تک یہ میسیج اور یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرتے رہے، یہ جانے جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا، یہ ضمیر مٹ سکتا ہے، یہ وجود مٹ سکتا ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ وہ میرے نبی کا یار جب حج کر کے آخری حج کر کے رستے میں جا رہا ہے، آپ کی بیٹی حفصہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر دے اور اپنے نبی کے شہر میں موت عطا کر دے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستی ہے، کہا بابا اس عالم میں آپ مدینے میں شہادت کی موت چاہتے ہیں، وہ بھی مدینہ الرسول کے اندر؟ فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے، احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے کہا تھا کہ تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں، عثمان و عمر کھڑے تھے، ساتھ ایک رسول کھڑا تھا۔ اور دیکھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، سیدنا عمر بن معمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صفوں میں جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ صفوں کو سیدھا کرا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ صف کے اندر خلاج ڈال کے کھڑے ہوتے، وہاں امیر المؤمنین جماعت کھڑی نہیں کیا کرتے تھے جب تک پاؤں کے ساتھ پاؤں مل نہیں جایا کرتا۔ یہ ہماری کم عقلی ہے، کم بختی ہے کہ ہم فرمان نبوی کو سن کے ہم سنا کر دیتے۔ عمر بن معمون فرماتے ہیں امیر المؤمنین نے صفوں کو سیدھا کیا، تکبیر کہی گئی، آپ نے نماز شروع کی اور آپ زیادہ تر فجر کی نماز میں سورہ یوسف اور سورہ نحل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور جب اس آیت پر پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ پر ابو لؤلؤ مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حملہ کرتا ہے، اور جس کا آج بھی ایران کے اندر مزار بنا ہوا ہے، لوگ وہاں جا کے جھک جھک کے اس کو سلام کرتے ہیں، اس سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آج لوگ ابو لؤلؤ فروزہ نامی ناک کے نام سے اپنی انگلیوں میں انگوٹھیاں بنا کے پہنتے ہیں، اس کے نام سے وہ حملہ کرتا ہے،
امیر المؤمنین زخم لگتے ہیں، 3 بار حملہ کرتا ہے، زہر آلود خنجر ہے، آپ زمین پر گرتے ہیں اور ساتھ ہی پڑھتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جلدی سے عبد الرحمن بن عوف آگے ہوتے ہیں، نماز کو مکمل کرتے ہیں، صحابہ ابو لولو کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ 13 صحابہ پر حملہ کرتا ہے جن میں سے 7 بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک حتار نامی آدمی نے اس کے اوپر چادر ڈالی، اس کو پکڑا، اس نے دیکھا کہ اب میں چھوڑ نہیں سکتا، اس نے خود ہی اپنا گلا کاٹا، خود ہی اپنا گلا کاٹا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم لگنے کے بعد اپنے گھر میں لے جائے گئے، آپ کو نبیذ دیا گیا، کھجور کا شربت دیا گیا، وہ آپ کے پیٹ کے زخم کے راستے سے باہر آتا ہے۔ پھر آپ کو دودھ دیا گیا، وہ بھی پیٹ کے راستے سے باہر آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب ان کے بچنے کی امیدیں نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، صحابہ کہتے ہیں اپنے بال خلیفہ نامزد کیجئے، آپ نے 6 صحابہ کرام کے نام دیے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ 6 صحابہ کو سعد بن عاص کا نام بھی دیا، جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ یہ امیر المؤمنین اپنے بڑا قریب رکھا کرتے تھے، اور جن کو کوفہ سے امیر المؤمنین نے معزول کر کے اپنے پاس رکھا۔ اور یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر اور ان کے ساتھ مل کے آپ کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پھر آپ کو روضہ رسول میں دفن کر دیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی سیرت کے یوں ہی سمجھے کہ ایک حصے میں سے میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ ان کی فتوحات کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو سالوں بیت جائے، ان کے واقعات شروع کر دیے جائے مہینوں بیت جائے، ان کی سیرت کے قصے، ان کی سیرت کے واقعات اتنے طویل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہمیں سبق دیتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی، کتاب اللہ پر عمل کیجیے، عاجزی پیدا کیجیے، اپنے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ کار پیدا کیجیے، یہ ہمت اور جستجو پیدا کیجیے، اور اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے۔ وقت بہت ہوا چاہتا ہے، میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں، زیادہ وقت سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سامعین کرام، ہمیں صحابہ کی زندگیوں کا ہر لمحہ دفاع بھی کرنا چاہیے، آپ کی شخصیات کو پڑھنا بھی چاہیے، آپ کی سیرت طیبہ پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جو تبرہ بازی کرتے ہیں، شب و ستم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو کاٹ کے ان کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر